اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے نزلہ وبائیہ۔ اس کو انگریزی زبان میں وائرل فلو کہتے ہیں یا پھر اس کو انفلوئنزا کہتے ہیں۔ یہ حاد قسم کا مرض ہے جو بیشتر اوقات شدت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وبا کے طور پر پھیلتا ہے، اس لیے اسے نزلہ وبائیہ کہتے ہیں۔ ہر عمر اور ہر جنس کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن 2 سال تک کی عمر کے بچے اور ذوف العمر افراد اس سے متاثر ہونے کی زیادہ استعداد رکھتے ہیں، یعنی کہ جن کا امیونٹی پاور لو ہوتا ہے وہ نزلہ وبائیہ سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بچے اور بوڑھے۔ ہندوستان میں یہ بیماری خاص طور سے موسم گرما کی شروعات میں زیادہ پھیلتی ہے۔ اسباب اس کی ایٹیولوجی ہے۔ قدیم اطباء کے مطابق اس کا سبب فساد خلط دم یعنی خلط دم میں فساد لاحق ہونے کے سبب یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ جدید نظریے کے مطابق یہ ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جسے انفلوئنزا وائرس کہتے ہیں، جس کی 3 اقسام بیان کی گئی ہے: انفلوئنزا اے وائرس، انفلوئنزا بی وائرس، انفلوئنزا سی وائرس۔ ہر سال وبا اے وائرس سے اس کی وجہ سے تعدیہ پھیلتا ہے۔ بی وائرس کا تعدیہ نسبتاً کم شدید ہوتا ہے اور اس سے کم لوگ متاثر ہوتے ہیں، جبکہ سی وائرس کا تعدیہ کبھی کبھار ہی دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ تعدیہ پھیلتا ہے وہ اے وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ مدت حضانت یعنی اس کا جو انکوبیشن پیریڈ وہ 1 سے 3 دن ہے۔ علامت اس کی کیا ہے، یعنی اس کو انگریزی زبان میں کلینکل فیچر بولتے ہیں علامت کو۔ تو انفلوئنزا کے وائرس قصبۃ الریہ، ٹریکیا اور انفی بالعمومی فضا نیزوفیرنکس میں سرایت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بالائے نظام تنفس کی غشاء مخاطب میں ورمی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچانک لرزہ کے ساتھ بخار آتا ہے، قشاریرہ میلیز جسم و سر درد میں ہوتا ہے، ضعف اشتہا کی شکایت ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے اور ان سے پانی جاری رہتا ہے، ناک سے بھی پتلی رطوبات خارج ہوتی ہے، چہرہ سرخی مائل ہوتا ہے، چھاتی میں سینے کے ہڈے کے نیچے خراش معلوم ہوتی ہے، حلق میں سوزش و درد محسوس ہوتا ہے، نہایت تکلیف کے ساتھ خشک کھانسی آتی ہے، قے و متلی کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ مناسب علاج سے 3 سے 5 دنوں کے اندر علامات میں تخفیف ہونے لگتی ہے۔ مریض کا معائنہ کرنے پر آن ایگزامینیشن سینے کے معائنہ میں عام طور پر کوئی غیر طبیعی نشانی یا ایب نارمل فزیکل سائن نہیں ملتی، البتہ ریلیٹیو بریڈیکارڈیا ملتا ہے۔ اقسام انفلوئنزا اگر دیکھا جائے، ٹائپس آف انفلوئنزا، علامات کے لحاظ سے اطباء نے انفلوئنزا کی اقسام اس طرح بیان کی ہے: انفلوئنزا ہما فیبرائل ٹائپ، انفلوئنزا ریوی ریسپریٹری ٹائپ، انفلوئنزا میوی جی آئی ٹائپ، انفلوئنزا عصبی نروس ٹائپ، انفلوئنزا خبیثہ میلیگننٹ ٹائپ۔ تو یہ ٹائپس آف انفلوئنزا جو ہے وہ علامت کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اب اس کی انویسٹیگیشن کس طرح کریں گے، یعنی اس کی تفتیش کس طرح کریں گے، تو اس کی سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ کریں گے، یعنی خون کی جانچ کریں گے۔ تو جب خون کی جانچ کرائیں گے تو خون کی جانچ کرانے پر TLC کی تعداد یعنی ٹوٹل لیوکوسائٹ کی جو تعداد ہوتی ہے وہ طبعی سے کم ملتی ہے، جسے لیوکوپنیا کہتے ہیں، یعنی جتنی TLC ہونے چاہیے اس سے نارمل نہیں ہو کر اس سے کم ملتی ہے، جسے لیوکوپنیا کہتے ہیں۔ تشخیص فارقہ: اس مرض کی تفریق نزلہ، حاد اور ملیریا وغیرہ سے کرنی چاہیے۔ اب اس مرض کی وجہ سے کیا کیا عوارضات پیدا ہو سکتی ہے یا کمپلیکیشن کیا پیدا ہوتی ہے، یعنی اگر یہ مرض پیدا ہو گیا تو اس کے نتیجے میں یہ بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ ہیں ورم قصبۃ الریہ جسے انگلش میں کہتے ہیں ٹریکیٹس، التہاب شوب یعنی برونکائٹس، ذات الریہ یعنی نیمونیا، ورم اکش دماغ قصبی یعنی وائرل میننجائٹس، ورم دماغ یعنی انسیفلائٹس، ورم بطانہ قلب یعنی اینڈوکارڈائٹس، ورم اذن العظم وسطی یعنی اوٹائٹس میڈیا، سائنوسائٹس، پوسٹ انفلوئنزا سائیکوسس۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔